بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو مجھے جو کہا گیا ہے کہ امام بخاری کی سیرت پہ بات کروں، تو امام بخاری کی سیرت پہ جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ گوگل شریف میں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اور اس میں ایک سمندر ہے جو اس میں آپ ایک غوطہ لگائیں تو کتنے ہی موتی مل جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا امام بخاری پہ جو کتابیں لکھی گئیں وہ تقریباً 60 سے زائد تو کتابیں ہی ہیں جو صرف ان کی سیرت پر ہیں۔ ان کا منہج امام بخاری ان کی صحیح بخاری کے حوالے سے وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ ہے، لیکن صرف ان کی سیرت پر ہی اتنی بے شمار کتابیں مل جاتی ہیں۔ اور بعض علماء کا یہی کہنا ہے کہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے ہدی الساری میں، اور ان کی الگ سے کتاب بھی ہدایت الساری بھی، اس میں جو امام بخاری کی سیرت بیان کی ہے وہ اس جامعیت سے اور کسی نے نہیں بیان کی۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے اسی کو ہی جمع کر لیا ہے کہ اسی کو دیکھا جائے جو حافظ ابن حجر نے سیرت لکھی ہے امام بخاری کی، تو اسی میں سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ امام بخاری کا جو نام نامی ہے ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجوفی، اور امام بخاری کے جو پردادا تھے مغیرہ، وہی اسلام قبول کیا تھا الیمان الجوفی کے ہاتھ پر، اور مسلمان ہوئے تھے جو بخارا کا والی تھا، اور اسی کی نسبت سے ہی پھر وہ جوفی کہلائے تھے۔ اور ان کی ولادت ہوتی ہے جمعے کا دن نماز کے بعد، شوال کے 13 دن گزر چکے تھے، سن 194 ہجری میں بخارا میں ولادت ہوئی۔ یہاں پر ایک اور چیز اپنے طلبہ کے لیے میں عرض کر دوں، والد صاحب اس کو اکثر بیان کیا کرتے تھے، اور ان کا شغف بھی تھا کہ جو انہی تاریخی نام اس کے نکالتے تھے، تاریخی عدد کے ذریعے سے اس کو ایک اس میں بدل دیتے تھے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے، اور بعض علماء نے لکھا بھی ہے اس کو امام بخاری کی ولادت کے سلسلے میں کہ ولادتہ صدق ووفاتہ نور وعاش فیہ حمیدہ، کہ صدق ان کی ولادت ہے، وفات ان کی نور ہے، اور ان کی زندگی حمید ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہی ہے کہ یہ جو اعداد ہیں ان کو انہوں نے کاؤنٹ کر کے اس کو الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ابجد ہوز حتی جس کے ذریعے سے آپ شاید جانتے ہو، اس کے ذریعے سے ہی انہی الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صدق کا مطلب ہے 194، اور نور کا مطلب ہے 256، اور حمید سے مراد ہے 62 سال ان کی عمر تھی۔ تو اس طرح یہ یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، تو طلبہ کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ جس طرح وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے والد گرامی کے جو مذکرات تھے جو وہ پڑھایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہ اکثر یہی کوشش کرتے تھے کہ اسی نہج پہ جو مختلف ائمہ کرام ہیں جن کے بارے میں وہ پڑھاتے تھے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ماجہ کے حوالے سے، تو ان کی جو تاریخ وفات اور تاریخ ولادت اگر مل جاتی ہے تو اس کو بھی اسی طرح ڈھال لیں۔ تو بہرحال ایک ان کا ایک شغف تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہی کی کرامات کے حوالے سے جو آتی ہیں کہ جیسے کہ لالکائی نے شرح السنہ میں لکھا ہے، اور تاریخ بخارا میں بھی، کہ امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری کی بچپن ہی میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، بصارت نہیں تھی۔ تو ان کی والدہ بہت ہی روتی تھی، اللہ سے دعائیں کرتی تھی، یہاں تک کہ خواب میں دیکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بصارت لوٹا دی ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بصارت بھی دی، بصیرت بھی دی کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور جہاں تک کہ ان کی حافظہ ہے، بچپن ہی سے تھا، بچپن ہی سے حافظہ ہے، جیسے انہی کے جو وراق تھے محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کا حفظ کا الہام ہو گیا تھا جبکہ میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا، ابھی مدرسے میں ہی تھا، ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟
کہا کہ میری عمر 10 سال تھی. تو 10 سال میں ہی اس وقت ان کو حدیث سے محبت، حدیث کا شغف، حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر جب میں اس مدرسے سے نکلا اور داخلی کے پاس پہنچا تو وہاں پہ بھی وہ ایک دفعہ ایک روایت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو میں نے کہا کہ ابو الزبیر نے تو ابراہیم سے روایت نہیں کی، استاد کی غلطی نکال رہے ہیں. تو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ ابھی ہو کیا تم، ابھی سے تم مجھے میری غلطیاں نکال رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے اپنی اصل جو ہے وہ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، میں نے جو یاد ہے میں نے بتا دیا آپ کو. تو وہ گئے، جا کے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ میاں کیا ہے وہ. کہا کہ وہ زبیر ہے، ابو زبیر نہیں، زبیر ابن عدی عن ابراہیم. تو انہوں نے پھر قلم لیا اور اس کی اصلاح کر دی. کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا تھی؟ تو کہا کہ میری عمر اس وقت 11 سال تھی. دیکھ لیجئے طلبہ علم جو جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ علم کی یہ شان کہ جب علم کے آگے بڑھے تو علم جو ہے وہ ان کے اوپر برسنا شروع ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں 16 سال کا ہو چکا تھا تو ابن مبارک کی کتابیں، وکی کی کتابیں اور یہ اصحاب الرائی کی تمام کتابیں میں پڑھ چکا تھا، سب کی میں نے علم حاصل کر لیا تھا. اور جب میں 18 سال کا ہو چکا تھا تو اس وقت میں نے قضایا الصحابہ والتابعین اور التاریخ فی المدینہ یہ میں نے لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس. اور اس وقت یہ لائٹیں تو نہیں تھیں، کیا تھا اس وقت؟ صرف وہ اللہ کی لائٹ تھی، چاند کی روشنی میں لکھا کرتے تھے. اور پھر یہی کہتے ہیں کہ اس تاریخ الکبیر میں کہ جو نام آئے ہیں ہر نام کا ایک قصہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس کو کتاب کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بڑھانا نہیں چاہتا، صرف اس میں سے اہم باتیں ہیں وہی نقل کی ہیں. اور پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو سفر کیا امام بخاری نے کہ شام، مصر، جزیرہ 2 دفعہ آئے ہیں، بصرہ 4 دفعہ آئے ہیں، حجاز میں 6 سال رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں کوفہ اور بغداد آیا ہوں، اس کا میں گن نہیں سکتا ہوں. تو یہی فرماتے ہیں کہ جب وہ اسی اپنی نوجوانی میں ہی تھے تو بصرہ کے مشائخ کے پاس آئے، وہاں آئے، بصرہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں کے اساتذہ سے کہ آپ کی میں حدیث سننا چاہتا ہوں. تو امام بخاری نے ان کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن لکھتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا بھی کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے لکھ لی ہے. کہاں لکھی ہے؟ لکھو، دکھاؤ، نکالو اپنی. اور پھر جو کچھ بھی سنا تھا سب کچھ سنا دیا. کہا دیکھ لو جو تم نے لکھا تھا مجھے ویسے ہی یاد ہے. تو یہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنا بڑا انعام جو امام بخاری کو دیا گیا کہ سب کچھ ان کو یاد ہو چکا تھا. اس طرح پھر فریابی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد سن 222 میں پھر امام بخاری بیٹھتے ہیں مسند تدریس پر اور پھر وہ سماع شروع کرتے ہیں. اور اس وقت امام بخاری کی عمر کیا تھی؟ صرف 18 سال. 18 سال کی عمر میں بیٹھ کے انہوں نے یہ تحدیث اور سماع کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور امام بخاری یہی کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک تحدیث کے لیے اور درس حدیث کے لیے نہیں بیٹھا تھا جب تک کہ پورا علم نہیں ہو چکا تھا کہ صحیح کیا ہے، سقیم کیا ہے. ساری کتابیں دیکھ چکا تھا، اہل الرائے کی کتابیں بھی دیکھ چکا تھا. بصرہ میں کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی جو میں نے نہ لکھی ہو نہ یا اس کو پڑھا نہ ہو. سب چیز میں علم حاصل کر چکا تھا. اور احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ میں اسماعیل کے والد ابو عبداللہ کے انتقال پر ان کے پاس گیا ان سے ملنے. تو انہوں نے کیا کہا کہ لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، کہ مجھے نہیں معلوم، ان کے والد کہہ رہے ہیں امام بخاری کے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی بھی اپنے مال میں کوئی حرام کا ایک درہم بھی شامل کیا ہو یا کوئی شبہ کا مال بھی کوئی آ گیا ہو تو وہ بھی میں نے استعمال نہیں کیا. یہی برکت تھی کہ جب حلال تھا تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہی ان کے والد نے وہ حلال کمائی کر کے ہی اپنے بیٹے کو پالا تھا. اور اسی طرح امام بخاری کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ بھی
تیر اندازی میں بہت ہی ماہر تھے، بہت ہی ماہر تھے اس معاملے میں۔ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ ایک نہر کے پاس اسی طرح تیر اندازی کر رہے تھے، تو تیر اندازی جا کے جو پل تھا، پل کا بنا ہوا تھا ایک کھونٹے سے، اس کھونٹے پہ لگ گیا، کھونٹا جو تھا وہ پھٹ گیا۔ امام بخاری بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اس کا مالک ہے یا اس کا جو انچارج ہے اس سے کہو کہ اس کی قیمت لے لے، جو ہم سے اس کا جو بھی جرمانہ لینا ہے وہ لے لے، یا ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اسی جگہ پہ، اسی جگہ پہ رہتے ہیں، اس شہر میں بیٹھ کے حدیث سناتے ہیں، جو بھی وہ جرمانہ کرے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابو عبداللہ کو جانتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی کسی قسم کا ان سے کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے وراق امام بخاری کہتے ہیں کہ مغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبت حرام، کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ غیبت حرام ہے اس کے بعد سے کبھی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اور پھر یہی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی چاہتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کسی قسم کا میرا حساب کتاب نہ ہو کہ میں نے کسی کی غیبت کی تھی۔ اور جہاں تک کہ ان کی نماز کا معاملہ تھا تو اس کی ایک ہی مثال دیکھ لیجئے کہ بکر ابن منیر کہتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل البخاری نماز پڑھ رہے تھے ایک دن، تو ایک کسی چیز نے ان کو کاٹ لیا، جسے یہ بھون یا اس قسم کا جو آپ جانتے ہیں کہ یہ حشرہ ہوتا ہے، اس نے ان کو ڈس لیا تقریباً 17 مرتبہ، لیکن وہ اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ اور نماز کے بعد کہتے ہیں بھائی دیکھو کیا ہوا، کیا چیز ہے جو مجھے اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے؟ تو جب دیکھا تو وہ جگہ جو جی وہ سوج چکی تھی، ان کی اتنی جگہ اس نے ڈسا تھا اس زنبور نے، اس بھون نے، کہ وہ وہاں پر ان کے لیے تکلیف اتنی تھی لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز میں اتنے وہ معروف تھے۔ اسی طرح ان کے جو علماء کے اقوال ہیں ان کے بارے میں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو ابو سہل ایک بات کہتے ہیں کہ مصر کے علماء کو، مصر کے 30 علماء کی ایک ہی تمنا تھی۔ کیا تمنا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد ابن اسماعیل کو دیکھ لیں، دیکھنے کی تمنا تھی، سننے کی جو بات دور کی ہے، صرف ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محمد ابن اسماعیل کو دیکھ لیں۔ عبداللہ ابن حماد العاملی کہتے ہیں کہ کاش میں محمد ابن اسماعیل کے جسم کا ایک بال ہوتا، یہ تمنا تھی ان لوگوں کی۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں جو جیسے کہ، اور جہاں تک کہ ان کے حفظ کے حدیث کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بھی سن لیجئے کہ ان کی جب مجلس ہوتی تھی بغداد میں، جو مجلس تھی اس میں جو تعداد تھی سننے والوں کی وہ 20,000 شاگرد تھے جو ان کی حدیث سن رہے تھے۔ یہ تھا امام بخاری کا وہ مقام جو ان کو اللہ نے دیا تھا۔ اور اسی لیے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح ہیں وہ مجھے یاد ہیں، زبانی یاد کی ہوئی تھی، اور کوئی ان کی وہ ایسی چیز نہیں تھی جو کہ انہوں نے لکھی، وہ سب زبانی ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی تھی۔ تو ان کے جو لکھنے والے تھے وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی دوا ہے ایسی جس کے ذریعے سے حافظہ ذرا تیز ہو جائے، آپ بھی کھاتے ہو یا مجھے بھی بتا دیں؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ لا اعلم شيئا انفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ اصل چیز وہ علم کی تلاش ہے، علم کی محبت ہے، علم کا اشتیاق ہے، اور ہر وقت اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ابھی مولانا شیخ الحدیث کی بات سنی، اسی طرح یہی ہے مداومت النظر، کہ ہمیشہ علم کے اندر غرق ہی رہتے ہیں، تبھی یہ علم حاصل ہوتا ہے، تب وہ جاگتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو خواب دیکھے لوگوں نے، تو نجم ابن الفضیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لائے ہیں اور امام بخاری ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں امام بخاری بھی اپنا پاؤں وہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سب کچھ دکھا دیا۔ اسی طرح ابو فربری کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
تو مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں محمد ابن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرا سلام کہنا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے امام بخاری کی وہ شان۔ ابو زید المروزی کہتے ہیں کہ میں مکہ میں رکن اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو زید، کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میری کتاب بھی تو پڑھ لو۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا جو محمد ابن اسماعیل نے لکھی ہے نا، وہی ہے میری کتاب۔ یہ ہے مقام امام بخاری کا۔ تو امام بخاری نے پھر اپنی یہ دیکھی ان کی تواضع بھی کتنے متواضع تھے کہ اپنی اس کتاب پہ کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں۔ تو انہوں نے جو اس وقت کے محدثین تھے، علی ابن المدینی، احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، ان کے سامنے پیش کی کہ یہ کتاب دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو سب نے اس کو قبول کیا سوائے 4 احادیث کے، جیسے حافظ ابن حجر کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی امام بخاری ہی کا موقف جو تھا وہ صحیح تھا۔ اور جہاں تک کہ ان کے حافظے کا تعلق ہے تو اس میں ایک ہی واقعہ کافی ہے، جو کہ بغداد کے لوگوں نے ان کا امتحان لیا تھا کہ امام بخاری ایک دفعہ بغداد تشریف لائے، تو وہاں کے جو محدثین کرام تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے پہلے سے پلاننگ یہ کی کہ 100 حدیثیں لے لی، اور اس میں ان کے متن اور سند جو تھے وہ سب ایک دم گڑبڑ کر دیے، اور 10 لوگوں کو تیار کیا کہ وہ 10 حدیثیں لے لیں اور ان 100 حدیثوں کو بیان کریں۔ اور جب وہ آئے تو پھر انہوں نے امام بخاری کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کے سامنے ہم اپنی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو وہی انہوں نے جو اختلاط شدہ حدیثیں تھیں، سند اور متن جس میں گڑبڑ کر دیے گئے تھے، وہ پڑھنی شروع کی۔ ایک نے پڑھی، 2 نے پڑھی، 3 نے، 10 کے 10 نے پڑھی۔ امام بخاری نے کہا کہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان کے ہاں ان کی میموری میں جو چیز تھی وہ اس میں سے اس کے ساتھ وہ ملی نہیں رہی تھی۔ تو اسی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب سنو، اور پھر نمبر 1 کو کہا کہ تم نے جو حدیث سنائی ہے وہ پہلے انہوں نے وہ غلط جو انہوں نے سنایا تھا وہ ان کو سنایا، اور پھر کہا کہ صحیح حدیث یہ ہے جو میں سناتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے حافظہ، صرف صحیح نہیں غلط کو بھی یاد کر لیا تھا، یہ غلط بھی محفوظ ہو چکا تھا ان کے ذہن میں۔ انہوں نے 10 کے 10 افراد کی پہلے وہ غلط یا مختلف احادیث بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو صحیح روایت تھی، صحیح سند تھی، وہ بیان کی ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کا جو وہ واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں وہاں سے ان کو نکلنا پڑا اور ان کے سارے مسائل ہوئے، جس میں یہ ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا ان لفظی بالقرآن مخلوق، میرے جو الفاظ ہیں وہ میں نے کہا تھا۔ لیکن جیسے کہ آج کل بھی یہی پروپیگنڈے کا زمانہ ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے، بنا کچھ دی جاتی ہے، بات کا بتنگڑ، تو یہی کہتے امام بخاری کہ میں نے یہی کہا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقہ والامتحان بدعہ۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو پھیلا دیا، اور زہلی نے کہا کہ یہی بات کر کے کہ جو بھی یہ کہتا ہے وہ مبتدع ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تو سب کے سب بیٹھے رہے، امام مسلم بھی اور احمد بن سلمہ ان دونوں اٹھے اور اپنی ساری روایات جو تھی وہ واپس کر دی کہ ہم بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے، یعنی زہلی کے پاس۔ تو یہ دیکھ لیجئے اس کے ذریعے سے امام بخاری کو واقعی اس کی وجہ سے کچھ تکلیف یا تکلیفیں اٹھانی پڑی اور مسائل بنتے چلے گئے۔ ان کی جہاں تک کہ مصنفات ہیں، سب سے بڑی تصنیف تو یہی امام صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ ادب المفرد ہے، رفع الیدین فی الصلاۃ ہے، جو اجزاء تھے مختلف وہ ہیں، اور بے شمار ان کی کتابیں ہیں جو کہ امام بخاری نے تصنیف کی اور آج تک ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو اصل واقعہ جو ہوا تھا جس کی بنا پر امام بخاری کو آخر میں تکلیف اٹھانی پڑی، کہ جو وہاں کا امیر تھا بخارا کا، خالد ابن احمد الزہلی، اس نے ایک دفعہ محمد ابن اسماعیل البخاری امام بخاری سے کہا کہ آپ اپنی جو کتاب ہے جامع اور تاریخ یہ لے کر آئیں، میرے محل میں لائیں، میں بھی سنوں، میرے بچے بھی سنیں، اور آپ یہاں پہ یہ اپنی کتابیں لا کے ہمیں سنائیں۔ تو امام بخاری کیا کہتے ہیں؟
انہیں کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو انی لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ علم ایسا نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ سلاطین کے درباروں میں یا ان کے محلات میں یا ان کی مجالس میں پیش کیا جائے، نہیں، ان کو آنا پڑے گا. وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کو سنائیں گے. وَلَا أَحْمِلُهُ إِلَىٰ أَبْوَابِ السَّلَاطِينِ، میں سلاطین کے دروازوں پہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو آئیں، میری مسجد میں آئیں، میری مسجد میں آئیں اور سنیں، میرے گھر آئیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس والی کو بھی تکلیف ہوئی اور اس نے پھر کوشش یہی کہ کسی طرح امام بخاری کو وہاں سے نکال باہر کرے. اور پھر امام بخاری وہاں سے نکل سکتے ہیں. سمرقند کا جو قریہ تھا خرتنک، وہاں سے تھے، وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر دوسری جگہ جاتے ہیں اور رات کو پھر یہی دعا کرتے ہیں جیسے کہ لوگوں نے ان کی وہ دعا سنی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اے اللہ اس زمین پوری وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو چکی ہے، تو اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے. تو امام بخاری اپنی اسی تکلیف اور اس پریشانی سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ امام بخاری پھر اپنے رب کے پاس چلے گئے. تو یہ ہے وہ. اور جیسے کہ ان کے جو وراق ہیں، ان کے شاگرد جو لکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام بخاری خرتنک میں انہی کی اسی بستی میں یہ حالات ہوئے تو کافی عرصے تک بیمار پڑے رہے، بیمار تھے. اور یہاں تک کہ سمرقند سے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، ہمارے گھر چلیے، ہمارے شہر چلیے. اٹھے، چلنا چاہا، چند قدم چلے تھے لیکن کہا نہیں، میرے سے نہیں چلا جا سکتا. اور آخر پھر وہیں رہے، وہیں پہ ہی پھر انتقال ہوا. اور اسی طرح جو کہ طریقہ ہے سنت طریقے سے 3 چادروں میں کفن دیا گیا اور وہیں پہ ہی انتقال ہو گیا. عبدالواحد ابن آدم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں اور وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنا اونچا مقام کہ محمد ابن اسماعیل کا انتظار ہو رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب مجھے یہ خبر ملی کہ محمد ابن اسماعیل اس دنیا سے جا چکے ہیں اور پھر میں نے اس کو دیکھا وہ کن تاریخوں میں تھے، یہ وہی تاریخ تھی، وہی دن تھا جس دن امام بخاری کا انتقال ہوا تھا. اور ان کا انتقال یہی ہوتا ہے کہ سن 256 ہجری میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اگلے دن عید تھی، رمضان کا آخری دن تھا، آخری رات تھی، اگلے دن عید 1 شوال کو ان کو دفنایا گیا. اس سے پہلے انتقال کر گئے اور ان کی عمر جسے میں نے بتایا کہ 62 سال تھی، جس میں 13 دن کم تھے. شوال میں ہی پیدا ہوئے تھے، شوال میں ہی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنا اونچا مقام عطا فرما دے کہ جیسے ان کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں کہ آج تک ہم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ہیں. ان کا یہ عمل، ان کی یہ کتاب، ان کی یہ تدریس، ان کی یہ تمام محنت جو انہوں نے کی تھی، اس کو ہم آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. تو یہ طلبہ جن کو یہ موقع ملا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. اور ان کو بھی ایسے اساتذہ ملے ہیں جیسے کہ حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب ہیں، اور دیگر اساتذہ جیسی محبت کرنے والی شخصیات ملی ہیں. تو یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں طالب علم کو فخر ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے. تو یہ چیز مل جائے اور اس نے کیا علم حاصل کیا ہے، اس کو پھر اپنے لیے حرز جاں بنا لیجئے، اس کی قدر کیجئے کہ اس علم کو کہیں ذلیل نہیں کرنا ہے، اس کو عزت دینی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے اس دین کی کچھ خدمت کر سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.